جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ نون لیگ کے مرکزی رہنما اور خیبر پختونخوا کے ترجمان اختیار ولی صاحب موجود ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے، اس وقت خیبر پختونخوا اور پنجاب دونوں صوبوں کے درمیان ایک مقابلہ چل رہا ہے اور لفظی گولہ باری بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو ذیشان. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیر از نو کمپٹیشن بٹوین پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا اور پنجاب کا تو آپس میں کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو یہ کہوں کہ مقابلہ بازی میں اس وقت سندھ، پنجاب اور بلوچستان لگے ہوئے ہیں، مرکز لگا ہوا ہے. خیبر پختونخوا تو اپنی گزشتہ 11 سالہ اس کی جو تاریخ آپ اٹھا لیں، سازش اور شرارت، انقلاب، 350 ڈیم، مدینے کی ریاست، نیا پختونخوا، بلین ٹریز، بی آر ٹی 10-12 ارب روپے میں، وہ تو ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. اچھا، ان کو آج کل مریم نواز کے کاموں پر، ان کی بہترین پرفارمنس پر تنقید کے علاوہ ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے. ان کی تو آج کل جو ان کے ترجمان ہیں سیف صاحب، میرے خیال میں وہ اپنی صرف نوکری کو سیف رکھنے کے لیے آئے دن ان سیف بیانات دیتے رہتے ہیں. ان کے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے ان کے. اچھا، میں کیبنٹ دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ اس میں تو اب ٹک ٹاکرز بھی بہت سارے آ گئے ہیں. تو ٹک ٹاکروں کی حکومت ہے. سارا دن یہ سوتے رہتے ہیں، شام کی مغرب کی اذان کے بعد یہ اٹھ جاتے ہیں. صوبے کا کیا عالم ہوگا؟ یہ پنجاب سے کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ تو افغانستان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، یوگنڈا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو پنجاب کے ساتھ کیا کریں گے؟ پنجاب تو ایئر ایمبولینس بنا رہا ہے، پنجاب آئی ٹی یونیورسٹیز بنا رہا ہے، ٹاورز بنا رہا ہے، وائی فائی شروع ہو گئی ہے. یہاں پہ اعلان کب کا ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ اس کو اعلان کیے ہوئے 6-7 سال ہو گئے ہیں. کوئی وائی فائی پارک بنا آپ نے دیکھا؟ نتھنگ، کچھ نہیں ہو رہا. روٹی وہاں پہ 16 روپے کی ہو گئی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے روٹی منگائی ہے، 30 روپے کی مل رہی ہے. یہ بیچارے صرف اعلانات کر رہے ہیں اور وہ عملی کام کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ جا کے خود تندور پہ جا کے کھڑی ہو کے، زنانی ذات ہو کے، وہ ریٹ بھی چیک کر لیتی ہے. ہمارے اتنے اچھے تکڑے مونچھوں والے وزیر اعلیٰ ہیں، شہد پی کر نکلتے ہیں گھر سے، ان کو آج تک تندور پہ جانے کی نہ مہلت ہے، نہ فرصت ہے، نہ ان کی ترجیح ہے کہ وہ جا کے ریٹ تو چیک کریں. تو خیبر پختونخوا کا تو آوے کا آوے بگڑا ہے. اچھا، رہی صحیح کسر، ایک ان کو ایک ٹک ٹاکر ملی ہے، کوئی خاتون ایک مشیر ہے. تو اس دن میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ 1000 ارب روپے مقروض کا صوبہ اور اس کی غیر منتخب مشیر، وہ 2-2 کروڑ روپے کی فارچونر کے سپنوں میں وہ ہر رات سوتی ہے بیچاری کے مجھے فارچونر لے کر دو. تو مجھے بتائیے کہ خیبر پختونخوا کا مقابلہ پنجاب کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ نو، کوئی کمپیریزن نہیں. نو کمپیریزن. ڈونٹ کمپیئر اورنجز ود دا ایپلس. اچھا یہ بتائے کہ بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ پی ٹی آئی کی دوبارہ حکومت آئے گی تو عوام کو حقیقی معنوں میں بہت زیادہ سروسز ڈیلیوری ہوگی، اور حکومت دعویٰ بھی کرے کہ صحت کارڈ بحال کر دیا ہے، دیگر کئی بڑے اقدامات اٹھائے ہیں. پنجاب میں صحت کارڈ اب تک بحال نہیں ہوا، تو کیوں پنجاب حکومت بحال نہیں کر رہی؟ دیکھیں میری بات سنیں. ایک تو میں آپ کے پروگرام میں، آپ کے چینل پہ یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ صحت کارڈ نواز شریف کی 2013 حکومت کا کارنامہ تھا. یہ ہم نے لانچ کیا تھا. اس کو بتدریج ہم آگے آگے لے کے جا رہے تھے اور اس کی ہم ایکسپینشن کر رہے تھے کہ اس میں ایک صارف کو کون کون سے کور اس کو ملیں گے، کیا کیا چیز اس میں کور ہوگی. صحت کارڈ پہ تحریک انصاف نے صرف سیاست کی ہے اور پھر گندی سیاست بھی کی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت صوبے کے حالات یہ ہیں کہ ان کے پاس ٹوٹل خزانے میں 120 ارب روپے ہیں. 57 ارب روپے ان کی تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں. 38 ارب روپے صحت کارڈ کے لیے چاہیے. یہ خزانے میں چھوڑ کر کیا گئے ہیں کہ یہ صحت کارڈ کو فالو اپ اس کا کریں گے، اس کو کنٹینیو رکھ سکیں گے؟ نو، نتھنگ. جس طرح کان میں آ کے کہتے تھے نا کہ مذہبی ٹچ دے دیں، یہ اسی طرح صحت کارڈ کا ٹچ دیا گیا ہے. ان کے پاس پیسے نہیں، ان کے پاس پروگرام نہیں، ان کے پاس ویژن نہیں، ان کے پاس منصوبہ بندی نہیں ہے. ابھی تک گنڈا پوری حکومت نے اپنے 100 دنوں کا پلان نہیں دیا. جب کوئی حکومت آتی ہے وہ 100 دنوں کا پلان دیتی ہے. پہلے 3 ماہ انہوں نے کوئی پلان دیا؟ اگر آپ نے سنا تو مجھے بھی سنا دیں. نتھنگ، کچھ نہیں ہے. پنجاب میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، سندھ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے.
पाकिस्तान में देखे वो स्टॉक एक्सचेंज जो ये 32,000 पॉइंट्स पे छोड़कर गए थे, आज शहबाज शरीफ की हुकूमत में वो 71,000 पॉइंट्स पे पहुंच चुका है। काम इसको कहते हैं। ये लोग नारा बनाने में, मैं मानता हूं, नारा बनाओ, नैरेटिव बनाओ, बयानियां बनाओ, लोगों के जहन में शरारत भर दो, जरासीम भर दो, बगावत भर दो, मतलब कोई भी साजिश आप भर दो, ये अमेरिका ने साजिश किया, एब्सोल्युटली नॉट। नारे इनके पास बहुत अच्छे हैं, हमारे पास इतने अच्छे नारे शायद पाकिस्तान में किसी जमात के पास नहीं है, क्योंकि यहां पे लोग, हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि नारा नहीं, अमली काम। अच्छा ये बताएं कि जो मुशीर की गाड़ी का मामला है बड़ा हाईलाइट हुआ, मरीम नवाज साहबा के बारे में मशहूर है कि वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं घर से दफ्तर के लिए, क्या ये सच है? और अगर सच है तो मुल्क तो वैसे ही माली हालात ख़राब है, तो क्यों इस तरह की? देखिए, ये मरियम नवाज जो है वो डेली गाड़ी पे आती जाती हैं अपने दफ्तर से अपने घर तक। ये उसको सिर्फ काउंटर करने की कोशिश उस बात से कर रहे हैं, हालांकि मरियम नवाज के घर का फासला और उनके दफ्तर के बीच का फासला बनी गाला और वजीर आजम हाउस से बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनका वजीर आजम जो कहता था कि हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पर बैठकर अपने दफ्तर जाता है, पाकिस्तान का जब वो वजीर आजम बना तो वो बनी गाला से एक दिन भी बाय रोड नहीं आया था, और वो अपने दफ्तर में वजीर आजम हाउस में, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में बाय हेलीकॉप्टर आया करते। ये उसको सिर्फ काउंटर करने के लिए इस तरह बातें करते हैं। क्या आप ये नहीं समझते बतौर ये कि मिसाल के तौर मेरा हक बनता है और मुझे वो हक नहीं दिया जा रहा, तो बतौर एक जो है हम अपने हक के लिए नहीं वो बोलना चाहिए? कब तक नहीं देंगे, कब तक नहीं देंगे? मेरी क़यादत जो है वो खुद एक दिन सोचेगी, और जिस दिन वो सोचेगी उस दिन ये फैसला भी हो जाएगा, कमान भी आएगी, इख्तियार भी आएगा, इख्तियारात भी आएंगे, इंशाल्लाह हम आपके हक में इस्तेमाल करेंगे। मैंने कभी सिर्फ अपने ज़िले का नहीं सोचा कि मेरा ज़िला, मेरा टाउन, मेरा हल्का। मैं हमेशा जब भी सोचता हूँ, मैं पहले पूरे पख्तूनख्वा का सोचता हूँ, पूरे सूबे का सोचता हूँ। मेरे पास, मुझे जो ज़्यादा फ़िक्र होती है, आप यकीन करें, मुझे कबाइली अजला की बड़ी फ़िक्र है, जो हमारे इंतहाई पसमानदा अजला है, जहाँ पे अभी तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पर अभी तक उनको ACR ने, FCR ने मार के रख दिया था। अब वहाँ पर वो चीज़ें आ जानी चाहिए जो पेशावर में है, जो मर्दान में है, जो नौशहरा में है, उसकी तरह तरक्की इसको करनी चाहिए उस एरिया को। फिर उसके बाद मैं खैबर पख्तूनख्वा के बाद पाकिस्तान का सोचता हूँ। सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, विजन हमेशा जो है वो ब्रॉड रखना चाहिए। कौन ऐसे लोग हैं जो आपके इस बड़े सोच को कूजे में बंद करना चाहते हैं आपकी पार्टी के अंदर? मेरी सोच कोई बंद नहीं कर सकता। मैं आज़ाद पैदा हुआ हूँ, मैं एक अल्लाह के अलावा मैं किसी से ना डरता हूँ ना परवाह करता हूँ। मेरे जो दिल में बात आती है मैं कह देता हूँ। मैंने कभी कैलकुलेशन नहीं की है कि आज मेरी बात ये होगी तो इसका मुझे कितना नुकसान होगा, इसका मुझे कितना फ़ायदा होगा। नो, जो हक बात होती है वो कह देता हूँ। सारी वजारतें सब कुछ एक ही ज़िला और वो स्वात जा रही है, तो ये तो नाजायज़ नहीं है आपके ख्याल में? इस बात में नहीं गई, शांगले में गई। शंगले में ठीक एक ही है, ज़िला। सही है। वो जब तक उस पर मैंने अपनी एक छोटा सा, मेरी जो रिजर्वेशन थी, जो मेरी उस पर थी मुझे प्रॉब्लम, वो मैंने ट्वीट में कही थी और उतनी ही थी। अब इससे ज़्यादा मैं आगे जाऊंगा तो मेरे ख्याल में पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन होगी, लेकिन वो मैंने अपनी बात कौम के सामने, अपनी जमात के सामने, अपने कारकुन के सामने और अपनी क़यादत के सामने मैंने रख दिए। फैसला करने वाला मैं नहीं हूँ, उसके मतलब कोई भी फैसला हो, पॉलिसी बनानी हो, चेंज करनी हो या कंटिन्यू करनी हो, वो मेरी लीडरशिप का काम है, मेरी मरकज़ी क़यादत का काम है। वो ट्वीट क्या था थोड़ा सा अगर बता दें? वो तो आपने पढ़ा है, तो रिपीट करने की क्या ज़रूरत है कि एक ही घर में 3-3 वजारतें, उसी घर में अपोजिशन लीडरी, और फिर उसी घर में सेनेट का टिकट और सेनेट की मेंबरी जाएगी, तो इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इतना ही कहा था, और ये बात मैं घबराता नहीं, मैं फिर भी कहता हूँ कि इट्स नॉट फेयर। ये आपकी जमात, आपकी खुद, आपके कारकुन की, ये सब की जगह सही हो, मजाक बन के रह जाओ।
اچھا، پرویز خٹک صاحب دوبارہ فیلڈ میں آنے کو تیار ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی باتیں چل رہی ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کے کافی حد تک چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں، کیا سمجھتے ہیں نون لیگ میں جگہ ہے ان کے لیے؟ دیکھیں پرویز خٹک صاحب جو ہے نا وہ اس سے پہلے کہتے تھے نا کہ الیکشن میں کہ میں وزیر اعلیٰ بن رہا ہوں، مجھے غور سے دیکھ لیں، تصویر لے لیں، بٹوا نکال لیں، لکھ کے رکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا. تو میں ان کو کہتا تھا کہ اسکرین شاٹ لے لیں، لکھ کے رکھ لیں، میں بتا رہا ہوں آپ کے پاس ایجنسی ہو جائے. کہتے تھے نا میرے پاس ایجنسی ہے، میں کہا آپ کے پاس صرف کرکرے چپس کی ایجنسی ہے اور کوئی ایجنسی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ تو چھوڑے، آپ اس بار کونسلر بھی نہیں بنے. وہ میری بات ثابت ہوئی. تو جگہ ہے نون لیگ میں؟ رات بھر 4 بجے تک یہ اپنی کوشش میں لگے رہے. 8 فروری سے 9 فروری ہو گیا. یہ فارم 47 کسی طریقے سے لے لیں. اللہ کے فضل سے میں نے وہاں پہرا دیا ہے. میں تو خود ٹھگی کرنے کے چکر میں ہوں نہیں، جو عوام کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن میں نے یہ پہرا دیا تھا کہ میں نے پرویز خٹک کو فارم 47 لینے نہیں دیا. لاسٹ کویشچن، ویری لاسٹ کویشچن، بشرا بی بی کو پنجاب حکومت نے جیل میں کیا کہلایا ہے کہ ان کا گیسٹرو پرابلم ہے، دوسرے مسائل بھی پیش آ رہے ہیں کوئی؟ دیکھیں میری بات سنیں، ایک تو ان کا جو زہر کا بھانڈا تھا نا وہ پھوٹ. بشرا بی بی کو زہر دیا ہے، بشرا بی بی کو زہر، عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے. تو یار خدا رسول کا واسطہ ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا حساب دو، گھر جاؤ. ہمیں تمہاری زندگی سے کیا لینا دینا، کسی حکومت کو یا اسٹیٹ کو کیا لینا دینا. تم چور ہو، ڈکیت ہو، اسی کرتوتوں کی وجہ سے آپ جیل میں پڑے. اگر آپ 190 ملین پاؤنڈ کا کھاتا کلیئر کرو، آپ پہ جتنے الزامات ہیں وہ کلیئر کرو، آپ گھر جائیں نا آرام سے. آپ کو کسی کے زہر دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کون سا تیر مجھے بتائیں. عمران خان کی 4.25 سال حکومت میں کوئی بلسٹک میزائل بنا، کوئی شاہین بنا، کوئی عبدالی بنا، کوئی غوری بنا، کوئی جیف 17 تھنڈر بنا، کوئی اٹامک ٹیسٹ ہوئے، کوئی موٹر وے بنا، کوئی پروجیکٹ بنا ہو تو مجھے بتائیں کہ اس سے کوئی ڈرے، یا ہم ڈریں یا کوئی بیرون ملک پاکستان کی دشمن ہو. یہ تو وہی بندہ ہے نا جو کہتا ہے کہ مودی مجھے مس کال بھی نہیں کرتا، مجھے بائیڈن جو ہے وہ کال ہی نہیں کرتا. یہ تو مطلب انہوں نے تو دیکھو سعودیہ سے ہمارے تعلقات خراب کر دیے، چائنا سے تعلقات خراب کر دیے، سی پیک آپ کا رول بیک ہو گیا، انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب، افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب، رشیا کے ساتھ تعلقات خراب، پاکستان کو پوری دنیا میں اکیلا تنہا کر دیا. اچھا پھر بشرا بی بی خود کہتی ہیں کہ مجھے ہارپک کے 4 قطرے پہ لائے گئے. اچھا اتنا بھی آپ کو پتا ہے کہ 4 قطرے ہیں؟ پتہ چلا ٹیسٹ کرا کے کہ خاتون کو موصوفہ کو گیسٹرو ہو گئی ہے، گیسٹرو کا مرض. اب گیسٹرو جو ہے وہ میں آج صبح چیک کر رہا تھا، میں نے ڈاکٹر سے فون پہ چیک کیا، کہتے ہیں یہ چنٹوز والے جو چپس ہیں، کرکرے ہیں، یہ زیادہ کھانے سے گیسٹرو جو ہے یہ ہو جاتی ہے، دل بھی کچا پکا ہوتا ہے. تو مطلب خدا رسول کا واسطہ ہے یہ ڈرامے بند کریں. آپ کی زندگی محفوظ ہے. ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ دونوں ایک گھر میں کہیں رہیں گے، ایک دوسرے کا گلا نہ دبا دیں، تو آپ جیل میں بہت محفوظ ہیں. اپنا حساب کتاب دیں اور گھر جائیں. مطلب جان چھوڑیں. بشرا بی بی نے کرکرے کھائے جیل میں؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے. میرا تو اب دل کر رہا ہے کہ میں کل کوئی ملاقات کے لیے جائے تو میں 1-2 کارٹن ان کو اور بھیجوا.